اسلام آباد بار ایسوسیشن انتہائی شکر گزار ہے محترم نصیر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ آج انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا اور ہماری درخواست پر کرمنل لاء کے اوپر لیکچر دینے کے لیے بعد میں تشریف لائے. میں نصیر انجم صاحب کو 2006 سے جانتا ہوں. سردار اسلم لاء ایسوسیٹس کے ساتھ ان کا تعلق. سردار اسلم لاء ایسوسیٹس زیادہ کام سول لاء میں کرتے ہیں، لیکن یہ واحد ایسی شخصیت ہیں اس چیمبر کی کہ کرمنل لاء کے اندر ان کا کوئی ثانی اسلام آباد کے اندر نہیں ہے. شروع دن سے میں نے ان کو محنت کرتے ہوئے پایا. کچہری کے اندر، آفیسز کے اندر جب تمام لائرز گھر جا کے سو جاتے تھے تو 2 بجے 3 بجے رات کی ایک لائٹ جل رہی ہوتی تھی تو وہ نصیر انجم صاحب کے آفس کی لائٹ ہوتی. میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا. نمبر آپ کو 15 سے 20 مرڈر ٹرائل کے اندر ان کے ساتھ کمپنی کی جائے وقوع پہ گیا، ایویڈنسز تیار کرنے میں ان کا ساتھ دیا، ان سے سیکھا. اور جتنے بھی کیسز میں نے ان کے ساتھ سائٹ وزٹ کیا وہ تمام کے تمام انہوں نے ایکوٹ کرائے، یا ڈیفینس سائڈ سے ہوتے تھے یا پروسیکیوشن سائڈ سے. ان کا ریٹ سکسیسفل ہوا. بہت اچھی گرپ ہے فوجداری لاء کے اندر، بہت اچھا سمجھتے ہیں کرمنل لاء کی اسپرٹ کو. میں ان کا ممنون ہوں اسلام آباد بار ایسوسیشن کے بہاف کے اوپر کہ آج انہوں نے ٹائم نکالا. میں ان سے بلا تاخیر درخواست کروں گا کہ آئیں اور واٹ از ڈیفینس ایویڈنس اور ڈیفینس پلی اور امپورٹنس آف ڈیفینس پلی ان دا کرمنل ٹرائل کے موضوع پر لیکچر دیں. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اسلام آباد بار کا، اور اس کے بعد خاص طور پر جس طرح بلال احمد اپنے سیکریٹریشپ کے دور میں اور یہ کیبنٹ جو ہے بار کے اندر انہوں نے ایک ایکٹیویٹی شروع کی وچ از ویری پازیٹیو. اس سے پہلے یہ ٹرینڈ تھا لاہور بار کے اندر کہ انہوں نے اپنی بار کے اندر کے لوگوں کے ذریعے مختلف ٹاپکس کے اندر اوپر لیکچرز کا اہتمام کیا. اور مجھے یہ سن کر اور بھی خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت انہوں نے ایک ای لائبریری ڈیولپ کرنے کا پروگرام انیشیٹ کیا ہے، اور اس کا فائدہ بار کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا آنے والے دنوں کے لیے. کیونکہ ای لائبریری میں جو بھی جس ٹاپک کے اوپر بھی کسی کی لیکچر ہے، نالج شیئرنگ ہے، تو وہ سیو ہو جاتا ہے فار دا ہول لائف. اب چونکہ کسی بھی ٹاپک کے اوپر کوئی بھی شخص آ کے بات کرتا ہے تو وہ اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں بات کرتا ہے اور اس کے نالج کا وہ ایک نچوڑ ہوتا ہے. تو ان حالات میں اس پازیٹیو ایکٹیویٹی کو بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا، اور اس بات کے لیے میں خاص طور پر جو کاوشیں ہیں پریزنٹ کیبنٹ کی ان کو سراہتا ہوں اور یہ قابل تعریف ہے. تو جو بات میرے بھائی نے کی ان کی اپریسیشن ہے. جب بھی آپ کو اپریسیشن کسی بھی حوالے سے ملے تو آپ کے لیے اس ٹف پروفیشن کے اندر ایک آکسیجن کا کام رکھتی ہے. تو لیٹس کم، ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. تو میری بلال صاحب سے بات ہوئی کہ کس پر ہونا ہے، تو انہوں نے تجویز کیا، تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. تو اب اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ واٹ از دا کرمنل ٹرائل اینڈ دیر آفٹر واٹ از دا ڈیفینس پلی اینڈ واٹ از دی امپورٹنس آف دیٹ ڈیفینس پلی. دیکھیے، when we talk about the law is always in generality. Law is developed and promulgated for the purposes of to cater off all those situations which are having catering it with the problems, and as well as all those eventualities where all sort of eventualities could be sorted out. In generality means
that nobody is more wiser than law. If we talked about the Pakistan Penal Code, so then in this statute, all those acts which formed a transaction of offence and thereafter it comes into play that one section of law. Suppose if somebody murders someone, so then there is application of law where it is defined in section 300 of the PPC, and then the offensive provision is always labeled, which is 302. So when we talked about the generality, to cater down all the eventualities, always whenever there is a general law, there is also exceptions. So exceptions means کہ اگر ہم وکالت کی بات کریں تو اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ لا کے اندر ہر بات کا ایک جوڑ کا ایک توڑ ہے اور ایک توڑ کا ایک جوڑ ہے. جس وقت ہم لا پریکٹس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم جنرل لا اور پھر اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ whether my case falls within the ambit of general law, and if we are on the defense side, so then it is considered and it is seen that whether it falls within the exceptions. So always keep in your mind that whenever there is a general law, there is an exception. وہ تمام exceptions اگر ہم ڈیفینس سائڈ کے اوپر ہیں تو ہم نے وہ تمام ایکسیپشنس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ویئر از مائی کیس. اور اسی طرح اگر ہم پروسیکیوشن کی طرف سے ہیں تو ویئر از دا جنرل لا. اب اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں ڈیفینس پلی کی تو ڈیفینس پلی کے اندر دیکھیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی بات آتی ہے. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے اندر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت کون سے سسٹمز جو ہیں دے آر گوئنگ آن. اینڈ آئی وڈ سے ایٹ دس جنکچر کہ when we talk about the two systems, then one is called inquisitorial system, administration of justice, and second one is the adversarial system of administration of justice. Ab inquisitorial means कि in the era of Hazrat Umar Razila Ta'ala anhu, when the chief Qazi was Hazrat Abu Musa Ashari, so at that time all these procedures, rules and laws were he was the pioneer. تو ایک طرف سے ایک شخص اپنی بات کرنے کے بعد جب کورٹ میں آتا تھا اس وقت تو وہ اپنی ایک پلینٹ یا اس کو کہہ لیں ایک استغاثہ یا جو بھی بات کرتا تھا تو اس کو انکویسٹوریلی ایک یک طرفہ طور پر سنا جاتا تھا. اس بات کا سمجھ نہیں لگتی تھی کہ سیکنڈ پارٹی اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہے یا اس کا موقف کیا ہے. تو اسی طرح بہت سارے معاملات کے اندر جب فیصلے ہوئے اور ریٹرن پتہ چلا کہ یہ تو ایک شخص جھوٹ بول کر چلا گیا اور اس نے اپنی داد رسی اور اپنا ریلیف کورٹ سے دوسرے کی بات سنے بغیر لی. تو اس طرح پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں سیکنڈ پارٹی کو بھی طلب کرنے کا سسٹم ڈیولپ ہوا. ان سے بھی ان کا موقف لیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں. تو اس پر پھر اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک ٹو ورژن کا آنا شروع ہوا. اس ٹو ورژن کے ساتھ لیٹر آن ان سائڈ دا کورٹ اب دونوں پارٹیز کا ایک موقف ہے. ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے. تو ان دونوں حالات میں سم ٹائمز ایسا ہوا کہ دونوں سچ بول رہے ہیں, ان کی ایویڈنس سے یہ پتہ چلا. تو اسی طرح پھر جو اپلیکیشن آف قانون شہادت ہے وہ کیم ان ٹو ایگزسٹنس کہ اب اس کے اندر جو شخص اپنی ایویڈنس لے کر آ رہا ہے ان میں سے کس کی جو پروبیٹو ویلیو ہے یا جس کی فورس ہے وہ کس کی زیادہ ہے. تو اسی طرح پھر جو پرنسپلز آف اپریسیشن آف ایویڈنس جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے اور اس اپریزل میں جتنا بھی قانون شہادت اس وقت ہمارے سامنے ہے اٹ از میٹر آف ایکسپیرئنس. یہ ایک صدیوں کی پریکٹس کے بعد یہاں تک یہ سارے پرنسپلز ہمارے سامنے پہنچے ہیں. تو اب اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں ڈیفینس پلی کی تو اس کا جو منبع ہے جو سورس ہے وہ ہے ایڈورسریل سسٹم آف ایڈمنسٹریشن آف سسٹم.
تو اس حوالے سے ایڈورسریل مینس کہ جہاں پر دو ایڈورسری پارٹیز جو ہیں وہ اپنا کلیم کر رہی ہیں. اب جب ایڈورسری پارٹیز کی بات آتی ہے اور انکویسٹوریل کوشچن آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی بات آتی ہے تو جو ریٹ جورسڈکشن ہے اس وقت ہمارا, اس کے اندر ایڈورس پارٹیز یہ جو کوشچن آف فیکٹ ہے اس کے اوپر کورٹس کہتی ہیں کہ اس کو ہم نہیں سن رہے. اس میں جو بھی ریلیف بنتا ہوتا ہے تو وہ انکویسٹوریل ایک پارٹی کا کلیم سننے کے بعد اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس وقت ان کے ریلیف بنتا ہے, تو کورٹ اس کو ود ان دی رولز اینڈ پروسیجر وہ اس کو دے دیا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ بھی کوشچن آف فیکٹ کی بات آئے گی, جہاں پہ بھی ایک ایلیگیشن کی بات آئے گی, جہاں پہ بھی ایک سیٹ آف فیکٹس سامنے رکھے جائیں گے, تو ایسی صورتحال میں ایویڈنس ریکارڈ ہوگی. اب جہاں بھی ایویڈنس ریکارڈ ہوگی تو وہاں پہ سیکنڈ پارٹی یا ایڈورسری پارٹی کا کانسیپٹ آئے گا. تو یہاں سے پھر ایڈورسریل سسٹم آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس نے جنم دے دیا. اب جب ہم ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی بات کرتے ہیں تو دو میجر سبجیکٹس ہیں ہمارے. اس میں نمبر 1 جو ضابطہ کی بات کرتے ہیں, اس میں سول پروسیجر کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ دونوں سامنے آتے ہیں. اب اگر ہم اسکیم آف سی آر پی سی یا سی پی سی کو دیکھیں تو اس میں ٹیکنیکلی تو نارملی ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سول لا پریکٹس کرتے ہیں یا یہ کرمنل لا پریکٹس کرتے ہیں. لیکن اگر ان ڈیپتھ ان دونوں پروسیجرز کی اسکیمز کو ہم دیکھیں تو دونوں اسکیمز میں وہ تمام باتیں اویلیبل ہیں جو کہ سی پی سی کے اندر ہے, وہی سی آر پی سی کے اندر ہے. اس کو اگر میں اس طرح بات کروں ایڈورسریل سسٹم پوائنٹ آف ویو سے یا ڈیفینس پلی کے حوالے سے, تو دیکھیے جس طرح ہم سی پی سی میں کوئی بھی سوٹ فائل کرتے ہیں تو اس کے اندر پلینٹ کے اندر ہم سیٹ آف فیکٹس کو مینشن کرنے کے بعد اپنے تمام ایک ورژن کو لے کر آتے ہیں, تو اس کا جواب ہم ریٹن اسٹیٹمنٹ کی شکل میں دیتے ہیں انڈر آرڈر رول 10 کی روشنی میں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں بھی ایسی کوئی صورتحال موجود ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں جو لا کو موشن میں لانے کے لیے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو لا جب کی جاتی ہے تو اس میں بھی تمام سیٹ آف فیکٹس کو, سیٹ آف ایلیگیشنز کو اس کے اندر ایک فارمولیٹ کیا جاتا ہے. تو اب اسی طرح تھوڑا سا اس میں فرق یہ ہے کہ پروسیکیوشن کی ایویڈنس مکمل ہونے کے بعد جب اس کو ساری ایویڈنس یا تمام وہ فیکٹس کنفرنٹ کیے جاتے ہیں انڈر سیکشن 340 سب کلاس 2 اور اسی طرح انڈر آرٹیکل انڈر سیکشن 342 آف دا سی آر پی سی, تو وہ ایکیوز کا جواب ہوتا ہے. جس طرح سی پی سی کے اندر ہم کہتے ہیں جی کہ 711 اپلیکیبل ہوتا ہے, تو اسی طرح سی آر پی سی میں ہم جاتے ہیں تو اس کا بھی شارٹ کورس 249 اے یا 265 کے کی روشنی میں ہمیں اویلیبل ہے. اسی طرح جو موڈ آف ایویڈنس ہے آرڈر 18 کے اندر, تو اسی طرح سی آر پی سی کے اندر بھی موڈ آف ریکارڈنگ آف ایویڈنس ہے. اسی طرح جو پروبیٹیو فورس یا ایویڈنس کو دیکھا جائے گا تو وہ دونوں کے اندر موجود ہے. تو مقصد ضابطۂ کار کا یہ ہے ٹو ریچ ایٹ اے جسٹ کنکلوژن اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کرنا. اب جب ہم آتے ہیں اپنے ڈیفینس پلی کی طرف تو اس میں ہمیں سب سے پہلے تو یہی دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت ہمارے اس سسٹم کے اندر وہ کون سے پلیز ہمیں اویلیبل ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اب کسی بھی کرمنل ٹرائل کے اندر جب بینگ لائر ہمارے پاس جب کیس آتا ہے تو آپ اپنے تمام فیکٹس اور سرکمسٹانسز کو دیکھنے کے بعد فرسٹ جج از دا لائر, فرسٹ جج از ناٹ دا پارٹی اینڈ فرسٹ جج از ناٹ دا جج, بٹ اے لائر از دا فرسٹ جج کہ دیٹ what I have to adopt the course which is suitable to my client. اب اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے اگر ایکیوز کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو ایسی صورتحال میں اس کیس کے فیکٹس اور سرکمسٹانسز کے مطابق مجھے کون سی پلی سوٹیبل ہے. اس تفصیل میں جانے سے پہلے کہ وہ کون سی پلیز ہیں جو کہ ہمیں ود ان لا اویلیبل ہیں. عام طور پر ایک تاثر ہماری سوسائٹی میں یہ پایا جاتا ہے کہ جو لائرز ہیں جی شاید وہ کسی طرف جھوٹ بولتے ہیں یا اپنی ایویڈنس کو مینیور کرتے ہیں, تو ان فیکٹ ایسا قتل بھی نہیں ہے.
ایک لائر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ود ان دی پیرامیٹرز آف لا اپنے کیس کو دیکھے اور اس کے اندر وہ جانچے کہ وہ کون سی پلیز ہیں اور کہاں پہ اویلیبل ہے. اب جب ہم پلیز کی بات کرتے ہیں تو ادروائز سیکشن 1 سے لے کر آن ورڈ 511 تک پی پی سی کے اندر تمام اوفینسز کو ڈسکرائب کر دیا گیا, اور اس میں نارملی کوئی بھی سیکشن آف لا جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں ہو ایور, کوئی بھی شخص کوئی ایسا ایکٹ کرے گا تو اس کا یہ جرم بنے گا. لیکن اسی کے ساتھ دس از کالڈ جنرل لا, اور اس کی جو ایکسیپشن ہے وہ چیپٹر 4 پی پی سی کے اندر دی گئی ہیں. وہ تمام ریکگنائز سیکشنز جو ہیں سیکشن 78 سے, اور وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں اٹ ول بی نو آفینس, یعنی اسٹریٹ فارورڈلی نو آفینس کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا. مثلا اب اس کے اندر وہ کون سی پلیز ہیں جن کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پلی اگر ہو تو وہ کوئی جرم نہیں ہوگا. جس طرح فار ایگزامپل سیکشن 78 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا عمل جو کہ آپ ان گڈ فیتھ کرتے ہیں اور کسی کمانڈ کے تحت کرتے ہیں یا کسی مس آرڈر کے ذریعے آپ کرتے ہیں اور اس نے وہ ایکٹ کر دیا, سپوز کہ ایک ان لافل اسمبلی ہے, ایک کمانڈ سے اس کو آرڈر کیا گیا کہ ان کو آپ نے ڈسپرس کرنا ہے, تو اب جس شخص نے وہ آرڈر لے لیا اس درمیان اگر وہ اپنی فورس استعمال کرتا ہے تو لا اس کو پروٹیکشن دے رہا ہے کہ اٹ از نو آفینس. اسی طرح جو امپورٹنٹ ڈیفینسز ہیں, اسی طرح اگر ایک میجسٹریٹ یا ایک جج جب کسی کو کوئی سزا انفلکٹ کرتا ہے تو موت تو اس کے بھی نتیجے میں یا اس کو پنشمنٹ کنفائنمنٹ یا جو بھی ہوتی ہے تو ہے تو وہ بھی, اگر اس کو ایکسیپشنز میں ڈیفائن نہ کیا ہوتا تو یہ بھی جنرل لا کے زمرے میں آتا. تو لیکن اس کے اندر ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ ان گڈ فیتھ کسی بھی جرم کے مرتکب ہونے کے لیے یہ ہے کہ اس کی میلا فائڈی انٹینٹ یا مینزریا اس کا ہونا ضروری ہے. لیکن بعض کیسز کے اندر ایسا بھی ہوا کہ ایک کیس کے اندر میجسٹریٹ نے حد زنا کے کیس کے اندر اس کو پنشمنٹ کر دی تو لیٹر آن جج صاحب کو سزا ہوئی. اب چونکہ اس کے اندر بڑا کلیئر تھا کہ اب ان کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے, ایک میجسٹریٹ حد زنا کا کیس تو نہیں سن سکتا, تو لیٹر آن ان کو اس کیس میں جب ان کے خلاف استغاثہ چلا تو اس میں ان کو سزا ہوئی. اسی طرح ہسٹری میں جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس تھا تو لیٹر آن ایٹ ون اسٹیج یہ کہا گیا, اور کسی ایک جو ممبر آف دا بینچ تھے انہوں نے اپنی کسی کتاب کے اندر اس بات کا کنفیشن کیا کہ اٹ واز کلیئر ٹو اس, تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس ایکسیپشن میں اب بات نہیں ان کی آتی. تو اب اسی طرح اگر ہم فردر اپنی بات کو آگے بڑھائیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں وہ کون کون سی پلیز ہیں جو کہ اویلیبل ہے ود ان, ایک تو ڈسکرائب جو کی گئی ہے سیکشن 78 سے لے کر 106 آف دا پی پی سی, اور اس کے علاوہ جو ہمیں جو پلیز اویلیبل ہیں ان پلیز میں آ جاتی ہے پلی آف ایلیبی, پلی آف سڈن پرووکیشن, اس کے بعد آ جاتی ہے پلی آف انساؤنڈ مائنڈ, اور اسی طرح اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو دوسری پلیز ہیں ان میں پلی آف سیلف ڈیفینس ہے, پلی آف جووینائل ہے اور چائلڈ ہوڈ ہے. اب ان ساری پلیز کو اگر ہم ون بائی ون ڈسکس کریں تو اس کے اندر ایک کارڈینیل جو پرنسپل ڈسکرائب کیا گیا وہ یہی تھا کہ کسی بھی کرمنل کیس کے اندر جو بیسک آنس ہے وہ ہے پروسیکیوشن کے اوپر. تو پروسیکیوشن از بائی آل مینز از باؤنڈ ٹو پروو اٹ ٹو دی ہیڈ آف اٹس گلٹ, اور کسی وقت بھی یہ ذمہ داری ڈیفینس کی نہیں ہے کہ وہ اپنی پلی کو بائی آل مینز اس کو ثابت کرے. اب اسی صورت میں جو ڈیفینس پلی ہے وہ, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ڈیفینس پلی ہم لیتے کیوں؟ ڈیفینس پلی لینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کر لیتی ہے تو ایسی صورتحال میں اگر ہم ڈیفینس نہیں لیتے
तो इसका हमें नुकसान क्या होगा? नुकसान हमें ये होगा कि हमें मुकम्मल सजा दे दी जाएगी। अब मकसद सजा से बचना या वो नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट वर दोज सर्कमस्टांसेस व्हेन दैट अकरेंस टुक प्लेस। वो हालात कौन से थे, वो सिचुएशन कौन सी थी? उन हालात और सिचुएशंस में जो अकरेंस हुआ और उसकी के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें थी उनको लेकर आना एक डिफेंस के लिए की जिम्मेदारी बनती है। अब अगर हम बात करें प्ली ऑफ एलिबी की, तो अब प्ली ऑफ एलिबी जो है इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड प्ली। अब प्ली ऑफ एलिबी जो है उसको साबित करने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि एट द मोमेंट व्हेन द अकरेंस टुक प्लेस एट दैट पर्टिकुलर टाइम the person who is charged with certain allegations, he was not available at the place of occurrence. Second important thing, when we took the plea of alibi, so totally it is the duty of the person who takes the special plea, he is bound to prove it. In normal circumstances, normally the people gave their versions through the affidavits. That at particular time I was present somewhere in the other district, in other city, I was having sitting with my relatives, और सारे वो जाकर अपनी एफिडेविट सबमिट करती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब दिस ट्रेंड इज आल्सो अनलॉफुल। इफ वी गो इनटू द डेप्थ of the scheme of the CRPC, the concept of affidavit is not available. जब भी कोई शख्स प्ली ऑफ एलिबी लेता है तो उसके लिए उसको कॉन्क्रीट बेसिस के ऊपर, एक सॉलिड बेसिस के ऊपर, थ्रू ओरल एविडेंस और थ्रू द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ही मस्ट प्रूव बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट। सपोज एक शख्स ये कहता है कि जिस दिन ये अकरेंस हुआ इस्लामाबाद के अंदर, तो एट रेलेवेंट डे बिफोर दैट अकरेंस आई वाज इन कराची। In my one case, my opponent lawyer took the plea, and what they have substantiated on the record that they took the stance that on 4th of Feb they went to Karachi, and thereafter they remained till the 10th of Feb in Karachi. As per the circumstances of the case, the occurrence took place on the 10th of Feb. Now, for the proving of their own plea, what they have submitted, the railway tickets, they made their journey through the railway, and thereafter, out of 3 accused persons, one of them also produced a medical record that during that stay I was ill and I attended one hospital, the documentary evidence of the hospital, and then thereafter returning tickets, and they came back on the 11th of Feb. This and they also produced before the investigating officer that they stayed in that hotel. So when this proposition came in front of me, so at that time I was bound to cross-examine them and thereafter break their plea. And our stance was that this occurrence was seen by the witnesses. In the presence of these witnesses, the presence of the accused persons is available within Islamabad. So thereafter, another thing which was surfaced on the record, when the investigating officer verified the facts that whether they were over there or not. So then he verified that they were over there. But meanwhile, when he further interrogated in this case, so out of 3 persons, 2 were stayed in Islamabad and their presence on the 8th and then 9th was there. So now altogether a different situation cropped up in front of us. So there was evidence that their plea is going to be shattered. So it does not remain within the 4 corners of required
criteria to prove it. So now, in these circumstances, the liability of the accused persons was when they stayed over there, what I have cross-examined to them, that was particularly, number one, my question was to that person who said that I was in hospital. My question to the investigating officers were, okay, number one, whether you have recorded the statement of that doctor. He replied no. Then I also made him a question that whether it is on the record that that person recognized and identified these accused persons, that these are those accused persons who were available at Karachi at relevant time and at relevant event. He replied no. Then thereafter I put him a question that you collected the hotel documents, whether you have recorded the statement of the person who authored this document. Replied no. इसी तरह then within the other parameters, when at the end the result was that they were not able to prove their own plea. So like that case, another case in which one person took a plea of alibi and he said on that particular day I was present in the marriage, and the distance between the place of occurrence and the marriage ceremony hall that was placed within a few miles. So when he appeared and he made a statement under section 340 subclass 2 of the CRPC, so simply I put him a question whether the statement of bridegroom and then other persons were recorded during the course of investigation. He replied no. मैंने इसको सेकंड क्वेश्चन पुट किया कि वेदर यू आर हैविंग ए निकाहनामा, पहले इससे पूछा गया कि उसकी शादी कब हुई, कैसे हुई, सारा कुछ हुआ. तो एक रेलेवेंट डेट की जब उसने निकाह की बात की तो हमने एक निकाहनामा एग्जिबिट किया जिसमें वो रेलेवेंट डेट उसकी नहीं बनती थी. तो इस तरह उस शख्स को भी उस केस में डेथ सेंटेंस हुई और वो प्ली ऑफ एलिबी साबित न कर सका. इसी तरह एक हमारा लोकल यहाँ पे जन सैदा का मैटर था, अभी भी उस केस में दैट इज पेंडिंग बिफोर द एपेलेट कोर्ट वेयर द ऑनरेबल कोर्ट कन्विक्टेड देम द पनिशमेंट ऑफ डेथ सेंटेंस. तो उसके अंदर जो एक्यूज था ही वाज सर्विंग इन द सीडीए इन द गोल्फ कोर्स क्लब एंड द अकरेंस टुक प्लेस एट 9:15 एंड he pleaded himself as non-guilty and took the plea of alibi. And the stance of that person was that I was at my duty, at my working hours, and I came back at morning. And he himself appeared in his statement in section 340. So the most important thing whenever there is plea of alibi, whether we are from the accused side or on the other way we are from the complainant side, so then the most important thing in the plea of alibi is the time of the occurrence and date of the occurrence. In that particular case, the occurrence took place at 9:15 p.m. at night. And in this case, two persons appeared before the court that on the day of occurrence he was on his duty. They produced the register of the CDA, and thereafter when he himself appeared before the court in the recording of his statement, so then I put him simply, my plan was within 45 minutes I have to prove it that from the place of occurrence and till his place of work, if that journey could be possible within 25 to 30 minutes, so he can easily reach over there after the commission of offense. So when he appeared, I put certain questions. The question number one was that it is correct that your place of business is situated within 10 miles. He replied yes. There is a broad road
and there is no hassle in your journey? He replied, yes, there is no hassles. If you go on a bicycle, so how much time it will consume? He replied 20 to 25 minutes. Then I put him a question, if you are on a car, then what will be the course of time? He replied within 10 minutes. Then I put him a question, then it's okay, the time of occurrence is 9:15, so he said yes. And thereafter, the one person who appeared on behalf of that accused person, that I placed him the charge on my place and he was present over there. What he committed fault, he said in his 340 statement that when I came back at morning, then I got the knowledge about this occurrence. Now it was settled during the course of cross-examination that occurrence took place at 9:15 and the duty hours starts at 10. When the person who was the manager, who was the in charge of that golf course, when he appeared, I put him just only 3 questions. Question number 1 was that how many shifts work in your workplace? He replied 3. Then very next question was that the person who ends his job at morning, when its duty starts, he said at 10. Meaning thereby the plea of alibi was over. Why? Because he got himself admitted that 15 to 20 minutes consumed while reaching to the place of duty. And thereafter, when he started his duty at 10, meaning thereby the time of occurrence was 9:15. So now the plea of alibi is shake, and he was death sentenced in that case. इसी तरह if we conclude the plea of alibi, the plea of alibi means that unless and until somebody has not having very concrete and cogent and convincing evidence, he should not take it. Unless and until a party is not able to prove it, the distance from the place of occurrence, and it is well documented. If we go into the history of the cases where plea of alibi was granted, in all those cases when the peoples belong to some certain are working within some governmental authorities, they are working with the police, they are working with the forces, and all those disciplined areas where their evidence cannot be negated. So in these circumstances, if such sort of circumstances are there, it is the duty of a lawyer that whenever he will took any sort of a plea, whether it is plea of sudden provocation, whether it is plea of alibi, whether it is plea of self-defense or whatsoever, he will initiate it at the stage of investigation. And he will record the statements of his own witnesses. If all these things are placed on the record well in time, so the courts normally consider it that these are not afterthought stories. These are well in times, and they are having with their consistency. If consistency is there, if cogent evidence is there, and we can judge it that ultimately we will prove it, so then we must take that plea. Now, if you go to the further plea of sudden provocation, although the plea of sudden provocation is not available within the defences which are prescribed in chapter 4 of the PPC, but sudden provocation, what it means, first of all, what we have to consider it. Sudden provocation means that in eventuality of circumstances and in certain circumstances when somebody loses its control due to certain acts made in front of him. Suppose one person came at surface somewhere, he abused one person,
some enmity is going already over there, and somebody, second example we can say, okay, one family member sees someone in a very compromising situation at home, some alien is over there, and all of a sudden when he see it, then he went into some sudden shock and he loses its control. So in these circumstances, whatsoever action he will took, that will be called a sudden provocation. Now the question is that, okay, like I exemplified, that what is the criteria to prove the plea of alibi, like that the criteria to prove in sudden provocation cases is also very important. So whenever there is a plea, the defense is bound to prove those circumstances. There must be existence of those circumstances, and it also must be corroborated from the other ancillary circumstances. The court in all these circumstances will see it, the other factors in totality. If other factors are not available in totality, it will not be possible to prove it. Now, when we took the plea of sudden provocation, to its mean we admit the occurrence. Now the question is that when in sudden provocation case we admit ourselves the commission of offense, so then what will remain with us? When we talked about the plea of sudden provocation means that when some person loses its control for a certain period, it is also called one sort of ailment. And at that time, due to that influence, when somebody commits, the meaning thereby, he was not having with the intention to do something, he was not having with the intention to murder someone, but in recourse of eventualities, in sudden provocation, in जिसको आप कह सकते हैं गुस्से के अंदर वो अपना कंट्रोल उसने लूज कर दिया, और जो उसने वो एक्ट किया उसके नतीजे कॉन्सिक्वेंस में एक शख्स की डेथ हो गई. तो अब चूंकि जो एलिमेंट ऑफ इंटेंशन है, it is not over there. When we talk about the infliction of punishment in PPC under section 302, so it has three parts: 302A, 302B, and 302C. And you will see it in first eventuality there is death sentence in shape of qisas. In B there is also death sentence and life imprisonment in shape of tazirat, and C is as well there. But in C there is not a punishment of death sentence, but it is to the extent of life imprisonment. It depends on the circumstances of the case, it depends on the facts and circumstances which are available on the case. In one case, when it was observed by the Honorable Supreme Court of Pakistan that in sudden provocation and one occurrence took place where the person who was a tailor and he screwed and he inflicted 8 injuries to his opponent, and he took the plea that it was not intentional but it was due to sudden it was a sudden fight. Meaning thereby, in certain circumstances when there is case of sudden fight, it also depends on the circumstances. He was not having with the intention to murder someone, and it was not cold-blooded. It occurs within spur of a moment. So in these circumstances also, court, although did not inflict him death sentence, but considering it that when he inflicted 8 injuries, and it was corroborated with the medical legal report, so then he was punished with life imprisonment. So now in front of us in the history of Pakistan, the case which is important in the history, particularly in the case of
Mumtaz Qadri साहब का जो केस है, in that case the plea of sudden provocation was taken by the prosecution, and that is the case you can read out PLD 2016 Supreme Court page 17. अब इस केस के अंदर जब उनकी ये प्ली थी कि it was matter of sudden provocation and he was not able to control his sentiments when he learned about the शातम रसूल, उनको उन्होंने कहा कि जो क्या नाम था सलमान तासीर साहब के बारे में उनका ये ख्याल था कि उन्होंने जो शातम रसूल और उन्होंने 295C का इर्तिकाब किया है। तो ऐसी सूरत हाल में कोर्ट ने उनकी तमाम फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि जो गैप था इन एविडेंस वो ये था कि सडन प्रोवोकेशन मीन्स ऑल ऑफ ए सडन at the same moment, but it was on the record that the speech made by governor that was few days back or few months back. So when somebody is having to control his own senses, to meaning thereby that was not case of sudden provocation. Sudden provocation means it must not be any gap between your action and mind. If somebody could be control himself within a certain period of time, so we cannot say it was case of sudden provocation. So whenever being lawyer we are able to take this plea, we have to keep in our mind that the span of time is very important. And what are those circumstances जिसके अंदर वो हम ये plea ले सकते हैं. इसी तरह in sudden provocation in one case it happened when somebody alleged that he has seen his sister in a compromising situation at home, so thereafter he killed the paramour. In that case, later on, when the Honorable Court appreciated the evidence, in the medical legal report it was that the person, when he was inflicted with the hatchet, at that time he was in deep sleep. So meaning thereby, whatsoever he took the plea with other ancillary circumstances, those were not going to be corroborated. So in those circumstances, the Honorable Supreme Court of Pakistan rejected the plea of sudden provocation because the corroborative piece of evidence was not there in this scope. So if we conclude that whenever there is any plea of defense, whether it is a case of sudden provocation, whether it is plea of alibi, so in all these circumstances, all the facts and corroborative circumstances must be part of the file. In isolation, we cannot say that we will go over there and we will prove it. So, इसी तरह, when we talked about all the pleas, so we also keep in our mind at what stage we should take this. Plea of all the pleas must be taken at its earliest. If we did not take all these pleas at its earliest, so thereafter it will be considered that all these are the afterthought stages. So the criteria which is held for the taking of the plea in time, that is Khan Ilyas Khani case. 2006 SEMR page 1744. Otherwise, when we are at the investigation stage, being a lawyer, when we are in this profession and at earliest stage we face the problems, how we will take this stance. First of all, we can advise to our client that if you are taking the plea of alibi, so you put all your defense to the investigating officer. If the investigating officer is not going to take up with the file, so then we have the other option that we can go to the higher court
we can make all these statements and applications to the DSP as well as to the SSP, to the IG, whosoever is at higher forum. If they are not going to take up your defense within their own file, to then other option which is available in our hands, that is the remedy of 22A of the CRPC. And we can also approach to the our own hierarchy before the session court, being Justice of Peace. Justice of Peace is also the in charge of the investigation in certain parameters which are laid down by the CRPC. So then he will be called, and then thereafter we will be able to record our version. So if we took all these steps at its earliest stage, so this will be the success rate will be in our favor. But later on, it doesn't mean that we have no other option. We have also an option when we are going to conclude our evidence, and when one opportunity is granted under Section 265F of the CRPC, where we can also reduce our defense evidence. But in the light of Khan alias Khani case, as the Supreme Court is thinking that it must be its earliest stage, it is much better that we must opt the first eventuality at its first stance. Now, third plea is plea of unsoundness. We can also defend our case through the plea of unsoundness. But most important thing is that then when it is not in our hands, if we blindly took this plea, so before taking our brief, if we are going to take this plea that the person accused who is man of unsound mind, so we must keep in our mind the whole record of his illness, his soundness, because in certain eventualities we consider somebody an abnormal, but we have to ultimately rely on the doctor. So expert opinion is more important. Now, in prevailing circumstances, the mental ailment ordinance is there, but prior to this, the other promulgation was there. But one case which is where they have described that there is 9 sort of unsound, we can say it unsound mind. So 9 categories जो हैं, which are described in Jamila versus Awama Nawaz case. If we talk about those 9 kind of illnesses, so it has been categorized as mad, lunatic, abnormal, subnormal, eccentric, mad, lunatic, partially lunatic and partially not. So what is the duty of the defense? If he wants to prove the plea of unsound mind, so then one mechanism which is provided by the CRPC, that is Section 465, 466 and other provisions. So we can adopt that way, and if accused person is examined and thereafter one opinion is on the record that this person is a lunatic and he is not having with the knowledge, and whatsoever he is doing, whatsoever he is acting, and whatsoever he acted, he was not well aware about the consequences of that. Now, when we talked about the 302, so then in section 300 of the PPC, it is defined that when 302 will be committed, when somebody having with the knowledge and intention. So these two words are very important. When somebody is a lunatic, when somebody is a man of unsound mind, so then he is not having with the knowledge that what will be the consequence of that, what he is doing to commit it. So if we settle down that what is the criteria to prove it,
So then one inquiry under the charge of the Honorable Session Court or the court which already took the cognizance, he will direct in his own capacity and will send the person who is taking the plea of unsoundness. So then one board of doctors will examine him under section 465 and 466 of the CRPC. और इसी तरह जो plea of juvenility है या plea of जो childness है, इस हवाले से चूंकि juvenile justice system ordinance जो है, that is now special law. Prior to this one, there were two provisions available in chapter 4 of the PPC, where it was clear that if any child who is below the age of 7 or 7, if any act he committed, it will not be an offence. But vice versa with it, the another category which was described there was 12 years. But when the age of 12 years, the court was bound to ascertain it that whether the person who is facing the charge, he is able to differentiate good and bad, whether he is able to clear it, that what are the consequences whatsoever he is going to do it. So in these circumstances, that was the discretion of the court. But now, when there is a special law, so then special law will prevail. Now, in these days, in general exceptions chapters, this plea is now redundant, but normally now the course adopted by the courts under the juvenile justice system ordinance. Now, when somebody takes the plea of juvenile or child, so this is not the only relief when we think about it, that we have to save 100% our own client. But relief is that we are able to maintain the minimum punishment of any offender. This is also a relief. So if somebody wants to take his case within the parameters of juvenile justice system ordinance, to meaning thereby, if we proved on the record that at the time of occurrence he was having with the less age of 18 years, so this is the first success that he will not be inflicted the death sentence. Now thereafter, second thing will be there for heavier punishment of life imprisonment. Court will see it that whether he was near the border of 18 years of age or less than, जितनी कम उम्र होती जाएगी उसकी सजा कम होती जाएगी. अब उसके लिए जो more important factor है, that factor is called the determination of age. When we talked about the determination of age, then in law there is a test which is called ossification test. Now what is ossification test? It is also relates to the expert, and expert when gauge it through the ossification test, one bone test of wrist, and as well as it could be determined from the examination of the mouth by the tooth. So doctors can judge it. Second thing is we can prove it through the documentary evidence. And documentary evidence, the birth certificate, school certificates, and other ancillary documents. So juvenility is also one sort of a good plea, and like these. Now if the final plea, which is called the plea of self-defense. Now self-defense जो है, it is described in section 97 to 106 of the PPC in the exceptions of general law. So it also gives us on two occasions where we can use the right of self-defense. Normally this defense is given us with this sense that a society should not live like a coward persons. If some eventuality, some atrocity, something which is going to injure our body, or there is some apprehension of hurt and life, in these circumstances, till the time we are apprehending that fear, at that time we can use the plea of self-defense. But this is by all means
depends on the same situation. Defense is bound to prove the apprehension that I was going to be killed. Those circumstances must be on the file. Second important thing is that the person who is assailant, what sort of a weapon he is having with it. So it depends on the circumstances. One person having with club, with one danda or one hatchet. So if the next person he is having the Kalashnikov, we will see it that immediately to what extent one assailant can inflict, whether the life of that person was in truly danger or not. Second important aspect that the court sees is that to what extent we use force for the deterrence. This defense doesn't mean that it allows us to kill someone, but this defense has been given us to save ourselves, to maintain one deterrence. So in all these circumstances, always the burden of proof is on the person who took the plea. There is Article 117 till 121. These 4 to 5 articles are very important for all those persons who want to become expert in civil trials and as well as in criminal trials. In both trials, always onus shifts. The defense plea will be taken into consideration only at that time when the prosecution proves its case. If the prosecution fail to prove their own case, so then this burden will not be shifted. So if once the prosecution proved their case and now the burden is shifted on the defense. Now defense will prove his case not at that degree which is for the prosecution. But if defense made a reasonable doubt in the mind of the court that whatsoever I am substantiating, it is reasonable, so then court will perceive it positively. But in certain judgments, they have said that he is also bound to prove it beyond the shadow of doubt. But I think so, the most of the judgments which are in favor of the accused on the principle that the accused is the favorite child of the law. So in these circumstances, the burden will shift only at that time when the prosecution will prove it. So the most important thing when we took the plea and any sort of plea at that time, the preparation of the statement under section 340 subclass 2 and under section 342 of the CRPC. Whenever somebody is going to take a plea, the normal course is that the people appeared himself in defense of their own defense and they face the cross-examination. The question is that normally as a precautionary measure, lawyers normally did not opt the option of under section 340. The reason behind that is that when some person appeared before the court and he made his statement and when he during the course of cross-examination admits certain things, so those things can be used against that person. So it is sometimes very dangerous. But if there is one good lawyer, he is aware about his case, so then he must clear the mind of that person. He must be having with good in his own case. If he is not make preparations well, so then it could be dangerous. But the other thing is 342. Now 342 का जो statement है, that is the skill. That is the skill and that is the main pillar of the whole criminal trial. कि जो आप particularly why these witnesses are deposing against you, why this case is you,
against you, and what is your plea. If the plea is having with corroboration, with support from the evidence of prosecution as well, so that plea is always well. I think so کہ ٹینٹیٹیولی اگر ہم اس میں کرتے جائیں تو شاید بہت سارا وقت لگ جائے, لیکن ود ان آل دیز پیرامیٹرز میں نے سیکٹری صاحب کے صاحب یہی تھا. ہو گیا جی ٹائم پورا ہو گیا سر. تو in these circumstances I would like to conclude my all these things with that what are the pleas, or if there is any question on the part of my friends, so then I am able to. So first of all, तो thank you very much. हमें criminal law को एक different angle से देखने का मौका मिला इस लेक्चर के दौरान. दूसरा सर, जब एक क्लाइंट आपके पास FIR की कॉपी लेके आता है, हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं कि वो बेल स्टेज से गुजर चुका है, ट्रायल के लिए आपके पास आता है, तो FIR को देख के या उसमें पढ़ के आप कौन सी ऐसी चीजें या किस तरह से आप अपना माइंड सेट FIR को देख के बनाते हैं कि इसमें कौन सी प्ली लेनी चाहिए? جی یا اپنا کوئی کیس آپ نے مطلب وہ اس کا ایکسپیرینس ہے؟ تھینک یو جی, اٹس ویری گڈ کوشچن. بات یہ ہے کہ فرسٹ آف آل کہ FIR از ناٹ ایوری تھنگ. It has been elaborated in many judgments and cases that in certain circumstances, in many cases, the person who was the complainant and later on he proved as accused person in that particular case. The most important thing is that what are the circumstances, what are the facts involved in that case. Every case has its own facts and circumstances. We have to apply our mind according to the facts and circumstances involved in that case, and after taking the notice from the other party who has been charged against him. So we have to gauge it not in one pattern but according to the situations. If from the FIR we can gauge out it is matter of sudden provocation. If one case is where it is involved, it was in odd hours, somebody entered into the house and thereafter he was got murdered in contact. So it is case of night. It is not essential that we are bound to take the plea in every case. We have to see it that otherwise whether it is possible, the evidence, iota of evidence available within the prosecution. First of all, we must notice the all evidence which is against us. So if there is certain things where we can achieve our target without opting of any plea. So if it is matter of night, there is no source of light, there is the people who are, they have in the calendar of witnesses, they have supposed those things which seems to be not favorable, that one person who belongs to Sargodha and he has been shown as present in Islamabad, so unless and until he will not justify his presence. So it depends on the circumstances. When it is a case of chance witness, when it is case of the person at night 12, what he is doing as a witness, جب odd hours میں وہ ہے, تو ایسی صورتحال میں آپ ٹوٹل فیکٹس کو دیکھتے ہیں, ٹوٹل ایونچولیٹیز کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنی پلی لیتے ہیں. تو پلی نارملی ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز میں لی جاتی ہے. مثلا جو ہم ہسٹری دیکھتے ہیں ان کیسز میں, مثلا ایک وائف کو ایک ہسبینڈ نے قتل کر دیا, تو اس صورتحال میں اس کے گھر کے اندر سے ڈیڈ باڈی نکلی ہے, تو اب اس کے لیے اس بات کو ایکسپلین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کس طرح اس میں کوئی پلی لے. تو ایسی صورتحال میں پھر وہ پلی لے گا سڈن پرووکیشن کی, کسی ٹریس پاسر کی, کوئی اس طرح کی چیز. تو جہاں پہ ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز ہوتا ہے, چونکہ کرمنل لا کے اندر ایک بات ہے کہ سبسٹیٹیوشن, ایک شخص مر گیا ہے, ایک شخص قتل ہو گیا ہے, تو وہ کیوں ہوا ہے, الٹیمیٹلی it will remain in the conscience of the honorable court that ultimately we cannot اس چیز کو ہم ایک طرف نہیں کر سکتے کہ آخر یہ شخص مرا ہے تو کیوں مرا. اب اگر آپ اس کیس میں سے ایکویٹل لیتے ہیں یا کسی کو سزا کرواتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے, مثلا آپ ڈیفینس کی طرف سے ہیں تو آپ ان کا بریک اپ کریں گے, ان کی ایویڈنس کو توڑیں گے,
اس کی ریلائبلٹی کو توڑیں گے, اس کے اندر کروبوریٹو پیس آف ایویڈنس کو چھوڑیں گے. دیکھیں ایک لا کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پلی نہیں لیتے تو اس کے اندر عام طور پر میں کیس کو دوستوں کو کہتا ہوں کہ وہ ضرور ججمنٹ پڑھیں. وہ ہے پی ایل ڈی 1995 سپریم کورٹ 599 عطا مومن کیس. اب کرمنل ٹرائل کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے اپریزل آف ایویڈنس کی بات. دیکھیے جب ہم اپریزل آف ایویڈنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہے آکولر اکاؤنٹ. اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے 3 کیٹیگریز بتائی ہیں کہ اگر آکولر اکاؤنٹ از کانفیڈنس انسپائرنگ اینڈ اٹ از ناٹ ٹینٹڈ ود اینی سارٹ آف تھنگ تو then straightforwardly it is admissible. It is required no corroboration. سیکنڈ کیٹیگری میں انہوں نے بتایا کہ if there is certain circumstances کہ جہاں پہ اس کو it is required corroboration. مثلا اب چانس وٹنس کی بات ہے, ریلیٹڈ وٹنس کی بات ہے, اور یہ ریکارڈ پر بات آ گئی ہے کہ یہ وٹنسز ہیں, تو اب کورٹ کے مائنڈ میں ایک آئے گی کہ یہ اس کا کزن ہے, کیوں ایویڈنس دے رہا ہے. تو ایٹ دیٹ اسٹیج کورٹ یہ دیکھے گی کہ اس کی corroboration کیا دوسرے فیکٹس کر رہے ہیں. اگر اس کو وہ corroborate کر رہے ہیں تو وہ ایک انٹرسٹڈ وٹنس یا رشتہ دار ریلیٹڈ وٹنس جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی چانس وٹنس ہے تو اس کے اندر بھی اس کو corroboration ریکوائرڈ ہے. وہ اگر جسٹیفائی کرتا ہے اپنی پریزنس کی وہ اس وقت کہاں پر تھا. تو جو شہادتیں جن کو تھوڑا سا ہم کہتے ہیں کہ ان میں ایک پریکاشنری طور پر کورٹ کے مائنڈ میں آتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے, تو اٹ از ریکوائرڈ corroboration. پھر تیسری کیٹیگری میں بات آتی ہے کہ جہاں پہ ایک اسٹرانگیسٹ corroboration اویلیبل ہے لیکن اس کی جو اوکولر اکاؤنٹ نہیں ہے, تو اسٹرانگیسٹ corroborative ایویڈنس ول ناٹ بی بلیوڈ. دیکھیے قانون کے اندر اصل چیز ہے کہ کوئی فکس 2+2 کا فارمولہ نہیں ہے. آپ نے ہر کیس کے اندر اس کو اپلائی کرنا ہے اس کے اپنے فیکٹس اور سرکمسٹانسز کے ٹچ اسٹون کے اوپر. جی سر میرا سوال ہے جی مثال کے طور پر 3 ملزمان پر الزام ہے کہ جی یہ قتل کیا ہے انہوں نے, جی اس میں سے 2 پلی آف ایلیبی لیتے ہیں اور وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ جی ہم تو ابروڈ تھے, یہ ہمارے پاس ٹکٹ ہے. جی وہ جو سنگل اکیوزڈ ہے, جی اب آئی وٹنس بھی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تینوں قتل کرنے میں تھے اور ان پر اسپیسیفک رول ہے. جی وہ جو سنگل اکیوزڈ جس کی پریزنس موجود ہے اس کو ان کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے جی جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں if they are having with concrete evidence that they were abroad, so the court will see it that whatsoever they are saying in corroboration to that, whether they are having with their passport, they are having with the exit entry, and then when they came back to the Pakistan, at what stage it was taken into it, and thereafter whether it has been verified by the investigating officer or not. If all these circumstances are verified by the investigating officer in original passport, visa, entry, all these things are available on the record, so meaning thereby they had proved their plea of alibi, and it will be considered if this piece of evidence is available on the record. Now the second portion is that one person is saying that I had seen all these 3 persons and they are being having with specific roles. He made a fire, he made second blow, he made third blow, and thereafter they ran together on one vehicle. The answer is that one person cannot be divided in 2 parts. That in one part he will tell a lie and in one part he will tell truth. So there is a principle of falses, juno in falses. That the last judgment in Khizr Rashid case, یہ ہے PLD 2019 Supreme Court page 527, and this judgment has almost changed the whole scenario of the criminal justice system. Prior to this one, there was one principle which was discussed by the apex courts, that was that sifting out the chaff from the grains. آپ نے شہادت کو اس طرح دیکھنا ہے کہ جس طرح دوسرے اور دانوں کو الگ کیا جائے. میرے وہ تمام دوست جو کہ دیہات کے بیک گراؤنڈ سے رکھتے ہیں, جنہوں نے ایگریکلچر کو دیکھا ہوا ہے, تو اس سے پہلے وہ فورک لفٹر کے ذریعے دانا اور بھوسا الگ کرتے تھے. تو کورس کا یہی تھا کہ جب سب کانٹیننٹ کے اندر ایک چیز پریویل کرتی تھی کہ ہمارے یہاں ٹینڈنسی تھی کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں,
ایک شخص نے قتل کیا اور 4 لوگوں کو آپ ایکسٹرا طور پر اس میں شامل کر دیتے ہیں. تو اس ایونچویلٹی کو کیٹر کرنے کے لیے جو پریویلنگ سرکمسٹانسز تھے ہمارے کنٹری کے, تو اس میں انہوں نے سفٹنگ آؤٹ دا چیف فرام دا گرین کا پرنسپل جو تھا وہ اٹ واز گوئنگ آن. بٹ نو جو چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسر صاحب کی جو ججمنٹ ہے, اس کے اندر انہوں نے احادیث مبارکہ اور سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کی مختلف آیات کو ایک اسمبل کر کے ایک جگہ کے اوپر, تو انہوں نے یہ ہیلڈ کیا کہ کسی ایک شخص کو وی کین ناٹ ڈیوائڈ اٹ ان 2 پارٹس. بیسیکلی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک اسٹیٹمنٹ 2 پارٹس پر نہیں ہو سکتی, آدھی جھوٹی اور آدھی سچی. تو جس کیس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا وہ خضر رشید ایک کانسٹیبل تھا. تو اب ڈیفینس پلی آف ایلیبائی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سیم پرنسپل ول بی ایپلیکیبل آن دا وٹنسز. If one witness assert that he was present at the scene of occurrence, تو second party اگر یہ ثابت کر دیتی ہے کہ at relevant time he was on his own duty, تو meaning thereby he had not witnessed. تو اسی طرح جو کانسٹیبل تھا اس کی حاضری اپنے دوسرے شہر میں ایک پولیس اسٹیشن میں تھی, تو اس کے اوپر پھر وہ پورا یہ پرنسپل کو جو ہے وہ چینج کیا گیا. سر ایک مسلمانہ سوال ہے جی کہ ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے, جی اس نے ایف آئی آر بھی کرا دیا, جی لیکن کرا کے جھوٹی آیا ہے جو کہ روایت شہر جانا ہے پاکستان میں. اب ہم اس سے ریورس بیک جانا چاہتے ہیں اوریجنل پوزیشن پہ, جی. تو کیا ہمارے لیے کوئی دروازہ کھلا ہے قانون کے اندر کہ ہمارے کیس کو بھی نقصان نہ ہو اور اوریجنل پوزیشن پہ چلے جائیں دوبارہ؟ میں سوری آپ کے پاس میں غلط ایف آئی آر ہوگی. غلط ایف آئی آر ایک بندے نے کرا دی, جی اس کے ساتھ انسیڈنٹ بھی ہو گیا, جی. وہ ہمارے پاس آ گیا, نہیں انسیڈنٹ کیسے ہوگا پھر جب ایف آئی آر. اس کو ڈکیتی لگ گئی, جی اس کو مرڈر ہو گیا ایف آئی آر میں وہ فیکٹس چینج کر دیتا ہے. جیسا کہ لوگ تھانے پہ جاتے ہیں ان کو لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو گواہ ڈال دیں, ٹیکس کو اس طرح نریٹ کر دیں, تو یہ اسٹوری یہی آپ کہنے کا مقصد ہے اصل مقومے کو وہ چینج کر دیتا ہے, تو دوبارہ ہم اصل مقومے پر آ سکتے ہیں. دیکھیں اگر پروسیکیوشن از ہیونگ the 2 versions himself, تو definitely it will cast a serious doubt on the story of the complainant. As the principle is that the complainant is bound to prove his own case beyond any shadow of doubt. When there is 2 versions of one case, or there is certain facts which were not, you can say کہ میں آپ کا سوال یہ سمجھاؤں کہ جب ایک اکرنس ہوا لیکن کنسلٹیشن غلط ہو گئی, ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھیں اس کا ایک ویو تو یہ ہے کہ ایف آئی آر از ناٹ کنسیڈرڈ ایز دا سبسٹینٹو پیس آف ایویڈینس. ایف آئی آر کا جو کانسیپٹ ہے لا کے اندر وہ اسی تک ہے کہ آپ نے قانون کی گاڑی کو چلانا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن اینی ہو پھر بھی اس کا جو ڈینٹ ہے وہ رہے گا. پروسیکیوشن کے اگر 2 ورژن آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر 2012 ایس سی ایم آر ہے کہ پروسیکیوشن اگر خود ہی 2 ورژن کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ کس طرح سکسیسفل ہوگی اپنے کیس میں. ہاں ادروائز پولیس اس میں میلافائڈی سے آپ کے فیکٹس کو چینج کر دیتی ہے یا مینوور کر لیتی ہے سرکمسٹانسز کو, تو دین آپ کے پاس جو ریمیڈی اویلیبل ہے وہ انڈر سیکشن 200 CRPC آپ کمپلین فائل کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ یہ الیج کر سکتے ہیں کہ یہ پولیس کی میلافائڈی تھی یا کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ غلط کیا, اصل میں یہ چیزیں ہیں. اس کے اندر پولیس پھر ایز اے ریسپونڈنٹ اریڈ ہوگی. ایک میرا یہ سوال ہے کہ اگر فرض کریں انویسٹیگیشن کے دوران آپ کا جو ڈیفینس آپ جو بھی پرووائڈ کرتے وہ پولیس یا انویسٹیگیشن جو کر رہی ہے وہ اس کو ریکارڈ پہ نہیں لے کے آ رہی, تو اس صورت میں اگر ہم 200 سیکشن 200 CRPC کے نیچے کمپلینٹ میں جاتے تو کیا یہ ایک ایفیکیشیس اور ٹھیک ریمیڈی ہے کہ نہیں؟ اور دوسری سر جو ہمارا ڈیفینس ہم لیتے ہیں پورا اس کا جو ریلیونس جو ہم سجیشنز کراس ایگزامینیشن میں دیتے ہیں اس کی کتنی امپورٹنس ہے اس کے ساتھ ڈیفینس کے ساتھ, کہ جو ہم ڈیفینس لے رہے ہیں کیا وہ سجیشنز میں اور کراس ایگزامینیشن کے اندر وہ آنی چاہیے ضروری, یعنی وہ ویسے بھی ہم جو ڈیفینس پلیز یا نارملی کوئی بھی ڈیفینس جو ہم نے لیا ہوتا ہے تو وہ پورا ڈیفینس اس کا کراس ایگزامینیشن کے ساتھ کیا ریلیونس ہے؟ Your first part of question, as I had said in my earlier, that law is always promulgated to cater up all the eventualities. Nobody is more wiser than law. So section 200 CRPC was with the design that if there is something which is
going to prejudice any party, then as an alternate relief, we have the option to file a complaint under section 200 CRPC. So your second part जो है क्वेश्चन का कि whether suggestions जो हैं, otherwise suggestion has no value. Suggestion is always a suggestion. लेकिन अगर हम अपने कस्टमरली प्रोप्रिएटरी जो एक ट्रेंड हमारे यहाँ चलता है, सजेशन का एक मकसद तो ये है कि जो ऑनरेबल कोर्ट है उसकी ये नॉलेज में आ जाए कि हम इसमें हमारा मौकफ क्या है, तो वो हम अपने मौकफ को एक सजेशंस के जरिए पुट करते जाते हैं कि लेटर ऑन आवर ओन टर्म we will emphasize on these facts, we will emphasize our evidence on these aspects. So when we talked about the adversarial system of justice, so it is always good to put the suggestion. So in front of us there are many judgments जहाँ पे एक गलत सजेशन आपके पूरे केस को खराब कर देती है और एक सही सजेशन जो है समटाइम्स वो आपको कनेक्ट कर जाती है. तो सजेशन जब भी दें तो बहुत सोच समझ कर दें. तो सजेशंस की अदरवाइज लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है या लॉ के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें प्रोप्रिएटरी कस्टमरीली वो इस कदर हमारे कल्चर में या हमारे सिस्टम में इन हो जाती हैं कि उसको फिर इम्पोर्टेंस एक लॉ के मुताबिक की हो जाती है. तो ये इसका बैकग्राउंड है.